بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہرے ہیں، گونگے، اندھے، بس وہ لوٹیں گے نہیں۔ تین فتوے رب کریم نے منافقوں کے متعلق عطا فرمائے کہ بظاہر وہ آنکھیں بھی رکھتے ہیں، زبان بھی چلتی ہے اور کان بھی سنتے ہیں ان کے، لیکن اس کے باوصف رب کریم نے انہیں تینوں صفات سے محروم قرار دیا ہے کہ وہ گونگے ہیں، یعنی اس لیے گونگے ہیں کہ ان کی زبان جس مقصد کے لیے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ زبانیں ہر شے کے منہ میں ہیں، یہ ایسا عضو ہے، انسان کے منہ میں تو ہے جو صحیح، حیوانات کے منہ میں بھی ہے، اور فضا میں اڑنے والے پرندوں کے منہ میں بھی زبان ہے، بلکہ زمین پر رینگنے والے کیڑے، سانپ، اس کے منہ میں بھی زبان ہے۔ لیکن رب کریم نے مرد مومن کی زبان کو بہت اہمیت عطا فرمائی ہے۔ جانوروں کے منہ میں زبان ہے، لیکن وہ صرف اپنی زبان سے چارے کو کھینچنے کا کام لیتے ہیں، کیا چارے میں منہ ڈالا، دانتوں سے نوچ لیا یا ہونٹوں سے اس کو چن لیا، اور زبان جو ہے اس کی وجہ سے اس کو اندر دھکیل لیا، یہی اس کا کام ہے۔ یہ پرندے، ان کی زبانیں ہیں، یہ بھی بولتے ہیں، ان کی بولی ہم سمجھ نہیں سکتے، اور رب کریم نے یہ پردہ اٹھایا ہے کہ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا، فوقہم، جو کہ ان کے اوپر اڑتے ہیں، صافات، کبھی تو پر پھیلائے ہوتے ہیں، وَیَقْبِضْنَ، اور کبھی سمیٹے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں چڑیا اڑتی ہے، اس کے پاؤں کھلے بھی ہوتے ہیں، پھر سمیٹ لیتی ہے، پھر کھول لیتی ہے۔ اکثر پرندے سمیٹتے بھی ہیں، پر پھیلاتے بھی ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو حضرت رحمان کے سوا کوئی روک نہیں سکتا۔ اب یہ فضا میں اڑنے والے پرندے جو ہیں وہ آپ ہزار جتن کریں وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہیں۔ ہے چھوٹی سی چڑیا، کبھی ادھر گئی، کبھی ادھر گئی، کبھی ادھر گئی، حال تو تیرا یہ ہے، چھوٹی سی چڑیا جو ہے وہ تیرے قبضے میں نہیں ہے، ان کو روکے تو حضرت حق جل شانہ روکے، رخ بدلے تو وہ بدلے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں۔ ذرہ بے مقدار ہو کر اتنا بڑا بننے کا دعویٰ کرتا ہے، تجھ سے تو ہے ہی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ رب کریم نے کافروں کے بتوں کی مذمت میں ارشاد فرمایا، إن يسلبهم الذباب شيئا
لا یستنقذوہ، اگر بت پہ رکھی ہوئی شے، یہ مکھی اچھلے، لا یستنقذوہ، تو اس سے وہ شے جو ہے تمہارے بت چھڑا نہیں سکتے۔ پاگلو، ایسی کمزور اور ایسی بیکار مخلوق کو تم نے خدا مان لیا۔ خدا تو وہ ہے جس میں بڑی طاقت ہے۔ انہ هو القوی العزیز، وہ قوت والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے، غالب بھی ہے، جو سب سے بہت بڑی قوت رکھتا ہے، اور علی کل شیء قدیر، کان اللہ علی کل شیء مقتدرا، جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، قوی بھی ہے۔ ان اللہ ذو القوۃ المتین، وہ قوت والا مضبوط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں۔ اس کے تناظر میں بت پرست کیسے بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، کہ ان چیزوں کو خدا مانتے ہیں جن کو اتنی بھی ہمت نہیں، شعور نہیں کہ اس پہ رکھی ہوئی شے کو اگر مکھی اٹھا لے تو اس کو چھڑا لے۔ اس کا ذکر اس لیے فرمایا رب کریم نے کافروں کی زبوں حالی، بے وقوفی، حماقت کو بیان کیا، کیونکہ وہ کافر جو تھے وہ ایسا کرتے تھے، کھانا اپنے بت کے آگے رکھ دیتے تھے اور آپ چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ غالباً حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کا ذکر آتا ہے، غالباً اس کو دلائل النبوت میں بھی بیان کیا ہے، شیخ امام جلال الدین سیوطی نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ بت پوجتے تھے، بت پرست تھے۔ ایک دن کھانا آگے رکھ کے اس کے چلے گئے اور بت سے کہنے لگے ذرا خیال کرنا۔ اب خدا جانتا ہے، ایسی مت ماری گئی ہے، جانتے ہیں کہ پتھر ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھینچا نا قوم کو، چچا کو بھی قوم کو بھی، ہزاروں کی تعداد میں بت خانے کی طرف آئے، وہ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ بعض بے وقوف ایسے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بتوں کی ناک کس نے توڑی ہے، ان کے کان کس نے توڑے ہیں، ان کے سر کس نے پھوڑے ہیں، نہیں، من فعل ھذا، یہ کام کس نے کیا ہے؟ اور مولانا محمد عمر عشروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان بے وقوفوں سے جو بلا تکلف ولیوں کا نام لے کر ان سے معاذ اللہ خدا کی دی صلاحیتیں سلب کرتے ہیں، ان سے تو وہ اچھے ہیں، وہ نام تو نہیں لیتے کہ ہمارے خداؤں سے کیا سلوک ہے، یہ کیا کیا کسی نے؟ اتنی تو غیرت ان میں بھی تھی کہ بتوں کے متعلق صریح لفظ نہیں بولتے کہ ہمارے خدا کا ناک کس نے توڑا، اور بلا تکلف یہ بکتے ہیں، نبی کر کچھ نہیں سکتا۔ اور ان بے وقوف سے تو بت پرستی بنے۔ تو من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یقال سمعنا فتى یقال لہ ابراہیم، یار اکثر ایک نوجوان ہے وہ باتیں کرتا ہے اور وہ ان کی مذمت کرتا ہے، ہو نہ ہو یہ کام اسی کا ہو۔ چنانچہ آپ کو بلایا گیا، آپ چاہتے بھی یہی تھے، واللہ الذی، بت توڑ کے بھاگے نہیں ہیں، بھاگے نہیں ہیں،
جس مقصد کے لیے توڑے تھے وہ مقصد پورا کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو کچھ وہ کرنے اس سے پرلے درجے کی حماقت ہے ہی کوئی نہیں. من فعل ھذا، یہ کام کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اور یہ بڑا بت جو ہے تمہارا خدا بڑا، اس نے کیا ہوگا کیونکہ اس کے کندھے پر کلاڑا ہے. اور پھر وہ وار کیا قسم بخدا ساری قوم کو پیوند خاک کر دیا. میں فصلو ہوا، میں کھڑا ہوں، ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. تمہارے ایک تھپڑ مار دینا کوئی تو شور کرتے ہو مجھے مارا، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے مارا. ان کی ناک کسی کی نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کا بازو نہیں. ان سے پوچھ لو کس نے کیا کیا. آخر ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. ابراہیم پتہ تو تجھے بھی ہے کہ یہ بات ہی نہیں کر سکتے. پتہ تو یہی ان کی زبان سے اگلوانا چاہتے تھے آپ، پتہ تو چلے جاتے. کیوں نہیں گئے؟ اب میں کیا کروں، بات چھپائے نہیں چھپتی، حقیقت یہی ہے. آپ گئے کیوں نہیں، بھاگے کیوں نہیں؟ ساری قوم ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں بظاہر، تو بھاگے کیوں نہیں؟ ان کا اتنا نقصان کر دیا ہے. کسی کی دیوار کی اینٹ توڑ دے پھوڑ دے کوئی تو وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ چور ہے، نہ قبضانہ ہے، وہ بھاگ جاتا ہے. ان کے سارے خدا پھوڑ دیے ہیں، حضرت کھڑے گئے ہی نہیں. کیوں؟ یہ حقیقت کبریٰ ہے. فرماتے ہیں میرا یہ کیا بگاڑ کر سکے، یہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ. تو کہیے ان کی معیت الہیہ کس قدر مضبوط ہوتی ہے، انہیں کس قدر تیقن ہوتا ہے، وثوق ہوتا ہے. یہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب قوم نے دیکھا کہ سامنے بحیرہ کلثم ہے اور پیچھے 2 لاکھ یا 3 لاکھ کا لشکر لیے ہوئے فرعون آ رہا ہے. یہ وہ قوم مظلوم ہے جن کے 70-72 ہزار دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کے سامنے ان ظالموں نے چھری پھیری، چیخیں نکل گئی ان کی کہ آگے کیسے جائیں گے، کشتیاں نہیں ہیں، پیچھے دشمن ذلیل، اب کیا کریں. پکڑے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے وقار سے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، نہ پانی میں ڈوبو گے نہ تمہیں دشمن پکڑ سکتا ہے. کہیے نبوت کا شعور و ادراک کس قدر عظیم ہوتا ہے. بڑی تمکنت اور بڑی وقار سے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ حیران ہے، بے دشمن تو سر چڑھ آیا، پانی سامنے ہے، پانی میں گھسنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، دشمن سے بچنے کا بھاگے کدھر جائیں، وہ تو پیچھے آ گیا، افق روکا ہوا ہے اس نے سارا. لیکن حضرت فرماتے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس فوراً ذہن میں سوال ہے، کیونکہ کامل العرفان قوم نہیں تھی. عرفان تو کامل ہے نا حضور کے غلاموں کا صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ. اب وہ فوراً ان کے ذہن میں سوال مستحضر ہوا کہ کیوں نہیں ہو سکتا، اگر آگے جاتے ہیں ڈوب مریں گے، رکتے ہیں تو دشمن آ گیا. یہ کہتے کچھ نہیں ہوگا. فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. اب میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اللہ کا ولی نبی کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اکیلا نہیں ہوتا. معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. اللہ اکبر. میرے ساتھ میرا رب ہے.
اور ذرا یہاں یہ بھی سوچ لیں، وہ لاکھ کی تعداد سے متجاوز بلکہ 2 لاکھ کے قریب بنی اسرائیلی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے، ان کا نام ہی نہیں لیا، قربان قربان۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صرف صدیق اکبر ہے، دوسرا کوئی نہیں، ایک صدیق اکبر ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اذ قال لصاحبہ لا تحزن، جب آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا، علماء فرماتے صاحب کا لفظ بتاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت قطعی ہے، جو شخص آپ کی صحابیت کا منکر ہے وہ پکا بے ایمان کافر ہے، کیونکہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ اذ قال لأبی بکر بھی نہیں ہے، اذ قال لمن معہ بھی نہیں ہے، اذ قال لصاحبہ ہے۔ تو محترم وہ لاکھوں، مگر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، اور وہ اکیلے ہیں، تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ شامل کیا نا صدیق اکبر کو۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام جانتے یہ تھوڑ پونجی ہیں، بنی اسرائیلی تھوڑ پونجی ہیں، لہذا ان کو فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور یہ کائنات، وفاقی کائنات میں قسماً کہتا ہوں کہ جب سے کائنات بنی جب تک رہے گی صدیق اکبر جیسا وفادار ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کا یہ مقام ہے، اسی لیے تو سرکار نے اپنے ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے۔ پتہ چلا کہ ذات حق پر جس قدر رسول اللہ علیہ السلام کی بصیرت اور اعتماد ہے، اس کا پرتب حسین اور مظہر کامل ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تو ایک ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور کے غلاموں کو کہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ۔ اب میں قسماً کہتا ہوں، بظاہر دیکھ لیں یہاں سرکار کا نام پاک نہیں ہے کہ اللہ فرمائے کہ میں حضور کے ساتھ ہوں تو ماننا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ سرکار کی نگاہ کرم نے ایک ایک کو اتنا کامل بنا دیا تھا کہ ان سب کو خود رب فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ۔ ایک سوال رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ اِنَّ مَعِیَ ربی سیہدین، وہ مجھے منزل تک پہنچائے گا، میرے ساتھ میرا رب ہے، تو وہ کیوں نہیں بولے بنی اسرائیل کہ آپ کے ساتھ تو ہمارا رب ہے، آپ کا رب ہے، چلو آپ کو تو بچا لے گا تو ہمارا کیا بنا؟ ہمارے ساتھ، ہمارے لیے تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ کیوں نہیں بولے؟ اس لیے نہیں بولے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا رسول اکیلا نہیں بلکہ بچتا ہے تو سب کو بچا کر ساتھ لے جاتا ہے۔ نبی کا ساتھ پختہ ساتھ ہوتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام کی میت کچی نہیں ہوتی، غیر پختہ نہیں ہوتی۔ جس کو رسول پاک علیہ السلام کی میت نصیب ہو جائے وہ بہت بڑا عظیم اور بہت بڑا قوت والا ہوتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے ہاں
سواد بن قارب انہیں کا ذکر تھا. وہ چلے گئے. جب واپس آئے تو دیکھا جو شاید کھانے والی چیز کو ہے ہی نہیں، وہ تو کسی نے کھا لی. اب وہ بت سے کیا پوچھے، بغیر بدبخت سے، وہ تو بت پتھر ہے. کھایا کس نے؟ راؤنڈ لگایا ارد گرد تو دیکھا کہ بت کے جسم پر تری ہے، جیسے پانی کسی نے گرا دیا ہو. پانی کسی نے ڈالا ہے. اب یہ تجسس شروع ہو گیا. رب کریم بھی ان کی کمزوریت دکھا دکھا کر ان کا رخ حضور کی طرف پھیرتا ہے. یہ پانی کس نے ڈال دیا؟ یہاں تو کوئی قریب کنواں بھی نہیں، کوئی کھاڑا بھی نہیں، نالی بھی نہیں، یہ کہاں سے؟ لومڑی کے پاؤں کے نشان لگے ہوئے ہیں. لومڑی. اب سمجھ آئی کہ لومڑی نے کھانا کھا لیا ہے اور میرے بت پر پیشاب کر دیا ہے. تو پکار اٹھے. رب یبول الثعلبان براسہ لقد ظل من بالت علیہ الثعالب. کہتا جس پر لومڑی بول کرتے وہ خدا ہوتا ہے، وہ رب ہوتا ہے. وہ تو بڑا ذلیل ہے جس پر لومڑیاں پیشاب کر دیں. رب کریم نے بھی لومڑی کو آرڈر دے دیا کر پیشاب دیتی ہوں تاکہ اس کو ذلت. چنانچہ حاضر آئے اور نبی رحمت علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں میں نہیں. یہ الفاظ حضرت سواد بن قارب کے ہیں. کیا کہا؟ اشہد ان اللہ لا رب غیرہ وانک مأمون علی کل غائب. عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. لا رب غیرہ، ان اللہ لا رب غیر، اللہ کے بغیر کوئی رب ہے ہی نہیں. اور پھر محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ اس کی جگہ کیا؟ اس کی جگہ یہ کہتے ہیں وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبِ. یا رسول اللہ ہر غیب رب نے آپ کو امانت کے ساتھ دے دیا ہے. وہ مسلمان ہوتے ہی عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور کو غیب ہے. یہ بدبخت کا جانے کب کے کلمے پڑھ رہے ہیں، یہ پھر بھونکتے ہیں کہ نبی غیب جانتا ہی نہیں. حضرت سواد بن قارب کی ایمان کی ابتدا انک مأمون علی کل غائب. پھر عرض کرتے یا رسول اللہ کلی شفاعن کلی شفیعن یوم لا ذو شفاعت. حضور جب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا آپ میری سفارش کریں، کیونکہ میری زندگی کفر میں گزری ہے، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے انکار کیا ہے، حضور کا انکار کرتا رہا ہوں. تو یہ بھی میں نے اللہ تعالیٰ کو بھی میں نے ایک نہیں مانا. یہ تو میری قسمت ہے کہ ایمان مل گیا مجھے. حضور کلی شفیع، میری شفاعت فرما دیں. کب؟ یوم لا ذو شفاعت، جب آپ کے بغیر کوئی سفارشی ہوگا ہی نہیں. آگے لا وَكُلِّ شَفِيًّا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بِنِ قَارِبِ. آپ کے سوا حضور سواد بن قارب کے کوئی کام نہیں آئے گا، آئیں گے تو آپ ہی کام آئیں گے. کیا نفیس عقیدہ ہے. نہ ابھی دلائل شریف پڑھی ہے، نہ ابھی خصائص شریف پڑھی ہے، کیونکہ یہ تھی نہیں، دیکھنے والے بھی تھی نہیں تھے. اور میں قسماً کہتا ہوں ابھی قرآن شریف بھی نہیں پڑھا. کلمہ تو ابھی پڑھ رہے ہیں نا، ابھی قرآن شریف نہیں پڑھا. لیکن حضور کی شانیں کیسے سمجھ آ گئی؟ یہ کس کتاب سے سمجھ آئی ہیں؟ یہ رخ سرکار سے، حضور کو دیکھنے سے انکشاف ہو گیا ہے.
صوفیہ فرماتے ہیں یار کے چہرہ، یار کا چہرہ محبوب کا چہرہ کھلی کتاب ہے، جس کتاب میں حسن ذات کی وحدانیت نظر آتی ہے۔ اور ایسا نفیس حسن ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کمالات ہیں تو بے انتہا ہیں، گنے نہیں جا سکتے۔ 6666 آیتیں ہیں قرآن شریف کی، ہر آیت حضور کا معجزہ ہے، ہر آیت معجزہ ہے۔ یہ جسے کہتے ہیں نا ایٹ لیسٹ، کم از کم 6666 آیتیں، اتنے یہ معجزات ہیں۔ اور اگر اس کے اجزاء کو پھیلائیں تو پھر ہر آیت کا ہر جزو معجزہ ہے، ہر آیت کا ہر مرکب معجزہ ہے، ہر آیت کا ہر مفرد معجزہ ہے، ہر آیت کے زیر و زبر کی ہر حرکت معجزہ ہے۔ پہاڑ ٹل سکتے ہیں لیکن رب کریم نے قرآن شریف میں قرآن کے الفاظ پر جو نقطہ لکھا ہے اس نقطے کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا۔ آپ گن لو پھر کچھ کتنے ہو جائیں گے یہ معجزات، اتنے کمالات دیکھے سرکار کے صحابہ کرام نے۔ لیکن مجال ہے کسی نے حضور کو خدا کا شریک کہا ہو، یہ حسن سرکار کا معجزہ ہے۔ جبکہ نصارہ بھی پھسل گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے 5 معجزات ظاہر فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور پھر آگے فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَمَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں کوڑی ابرئ الاکمہ، مادرزاد اندھا، لاؤ اس کو میں شفا دیتا ہوں۔ کوئی ڈاکٹر اور کوئی طبیب جو ہے مادرزاد اندھے کا علاج نہیں کر سکتا، کیونکہ فنڈیشن ہی نہیں ہے، جہاں نور رکھا ہوتا ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے، ڈیمیج ہے، تو علاج کیا کرے گا؟ سرجن جو ہیں آئی اسپیشلسٹ اور سرجن، وہ ان آنکھوں کا علاج کرتے ہیں کہ جن پر آ گیا کہتے ہیں جی یہ کالا موتی ہے یا چٹا موتی ہے، جیسا بھی ان کا یہ سلسلہ ہے، تو وہ اصل میں نور بھرتے نہیں ہیں، نور کے اوپر پردہ آ گیا، جھلی آ گئی ہے، اس کو سرکا دیتے ہیں، یہ آپریشن ہے۔ لیکن اگر کوئی مادرزاد اندھا ہو تو نور ہوتا ہی نہیں اس میں، یا کسی تنکے کی چوب ہو جائے تو پھر بھی آپریشن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نور ہی بہہ گیا ہے، بھر نہیں سکتے، ہے نور لیکن اس پہ پردہ ہے، اس کا آپریشن کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم لاؤ ہی وہ جس کی آنکھوں میں نور ہے ہی نہیں، ابرے میں شفا دیتا ہوں۔ ابرئ الاکمہ والابرص، مادرزاد اندھا لاؤ میں اس کو شفا دوں گا، اور برس والا کوڑی اس کو لاؤ میں اس کو شفا دیتا ہوں۔ ورنہ تو یہ آپ کو مجھ سے زیادہ اس کی واقفیت ہے۔ آج کا جدید ڈاکٹر جو ہے اس نے یہ فلسفہ بیان کیا ہے کہ بیماریوں میں تعدی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ چنانچہ یہ بورے والا کا مل کا ہسپتال تھا، جو دیک والوں کا تھا نا جی، ان کا حصہ وہ پرے تھا، دوسرا ہسپتال اس طرف تھا، اور جو وارڈ دک والا تھا وہ دور تھا۔ یہ کیوں؟ ایک سے دوسرے کو نہ لگ جائے، کوڑ بھی ان کے مطابق ایسی بیماری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس لاؤ،
تم تو ڈرتے قریب نہیں جاتے، میں جہاں کوڑ کا زخم ہے وہاں ہاتھ رکھوں گا، مجھے کوڑ نہیں لگے گا، اس کا کوڑ ختم ہو جائے گا۔ نبوت کی عزت پہ کروڑوں سلام۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو گھر میں اور جو کچھ جوڑ جمع کرتے ہو میں سب بتا سکتا ہوں، یہ غیب نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان بجھکڑوں کو پوچھ لو پاگلو، عیسائی کہتے ہیں ہمارا نبی چھپی چیزیں جانتا ہے، غیب جانتا ہے، اور تم اچھے امتی ہو حضور کو، تمہاری بنیاد ہی یہ ہے نبی جانتا ہی نہیں۔ تو تم بتاؤ عیسائیوں بدبختوں کو تم کیسے یعنی جھوٹا ثابت کر سکتے ہو؟ وہ تمہیں کریں گے، تمہارے نبی کو تو جھوٹ یعنی آتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا، وہ تو پس دیوار نہیں جانتا۔ ہمارا نبی کہتا ہے ما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، تو چھوڑو اس کو جس کو پتہ نہیں ہے، آؤ اس کے پاس جو سب کچھ جانتا ہے۔ کیا جواب دو گے؟ یہ جواب دے گا تو سنی دے گا، سنی۔ قسم بخدا خدا نے وہ شے پیدا نہیں کی ہے جو رسول اللہ کو نظر نہیں آتی، خدا کی مخلوق میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت علیہ السلام، تو میں آگے چل کے بات تو آپ سن چکے ہیں، اور یہاں کیوں الجھ جائیں کہ حضور یہ تو بات ہے سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کو۔ حضرت تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بھلا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ سمن فرمائیے بہرے ہیں کیونکہ حق نہیں سن سکتے، سچ نہیں سن سکتے، جو سچی بات نہ سن پائے اللہ فرماتا یہ بہرا ہے۔ اور آگے فرمایا یہ غضب کا اظہار ہے، فرمایا بکمن یہ گونگے ہیں کیونکہ ان کی زبان پر سچ آ ہی نہیں سکتا، یا اب میں صاف کہہ دوں ان کی زبان یہ گونگے ہیں اس لیے کہ انہیں قرآن کریم مقدس آیات زبان پہ جاری کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ منافقین جاری کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہے کہ ہے کیا۔ تو امیون اندھے ہیں، کس لیے اندھے ہیں کہ انہیں حضور کا حسن نظر نہیں آتا ہے، سرکار کا حسن نظر۔ پتہ چلا آنکھ کس لیے ہے؟ حضور کو دیکھے۔ زبان کس لیے ہے؟ سرکار کا ذکر کرے۔ اس لیے تو فرمایا صلو علیہ، پڑھو درود شریف۔ یعنی میں نے تمہارے منہ میں زبان بکواس کرنے کے لیے تو نہیں دی ہے، میں نے تو اس لیے دی ہے اذکر اللہ، میرا ذکر کرو، واستغفر اللہ سے استغفار کرو، صلو علیہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھو، درود شریف پڑھو۔ امام اہل سنت نے کیا خوب فیصلہ کیا ہے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہوں نعت کے، وہی لب کے محو ہوں نعت کے، وہی دل جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان کے لیے جھکے، وہی سر جو ان پہ نثار ہے۔ کیا خوب تعبیر کی ہے۔ اور آگے چلیے یہ محض بیان کا مبالغہ نہیں ہے، قرآن شریف پڑھیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ إِذْ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ یا رسول اللہ آپ مردوں کو نہیں سناتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ان نجدیوں نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، اللہ فرماتا ہے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو۔ بس تان کہاں ٹوٹی؟ تان یہاں ٹوٹی، پتہ چلا کہ ولی کی قبر پہ جا کے جو تم کچھ کہتے کراتے ہو وہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔
پتہ نہیں کیسا گندا خمیر ہے ان ظالموں کا، جو بھی موری شاہی گھیر کر ولیوں کی طرف لائیں گے، اب کتوں شیطان کی طرف لاؤ۔ دیکھو انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سناتے، گدھو کہیں کوئی تفسیر ہی پڑھی ہوتی تو کیا تفسیر کہتے، تفسیر والی کیا کہتے ہیں کہ یہ مردے جو ہیں ان سے مراد قبروں والے نہیں ہیں، ان سے مراد کافر ہیں، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں، وہ چلتے پھرتے مردار ہیں، چلتے پھرتے مردار ہیں، کیونکہ ان کو حضور نظر نہیں آتے ہیں، ان کو چچا زاد ہی نظر آتا ہے، ان کو اپنے جیسا بشر ہی نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا بدبختو نسب کے حوالے سے رسول کو نہ مانو، میرے حوالے سے مانو، میرا کیا لگتا ہے، میرا کیا لگتا ہے، کیونکہ بیٹے سے باپ کا تعین ہوتا ہے، بیٹا تبھی ہوگا جب اس کا باپ ہے۔ کبھی پوچھا کسی نے کہ یہ بیٹا جو ہے، یہ بچہ، اس کا باپ ہے؟ پاگلو، بغیر باپ کے پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ بیٹا باپ کی دلیل ہے، عمارت معمار کی دلیل ہے، کتابت کاتب کی دلیل ہے، رسول خدا کی دلیل ہے، رسول خدا کی دلیل ہے۔ نہیں پتہ چلا، ہزاروں سال کعبہ بنا رہا مکہ شریف میں، نہیں پتہ چلا قوم کو خدا کون ہے، قسم بخدا، حالانکہ وہ بیت اللہ ہے، لیکن خدا کا پتہ اس وقت چلا جب حضور تشریف لائے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ خدا تو وہ ہے، بقول امام اہل سنت سچ ہی تو فرما دیا، غیر مطبوعہ کلام ہے آپ کا، شاید آپ چھپ گیا ہو تو، کہ فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے، ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ اتنا بڑا علم معرفت الہیہ، بہت بڑا فاضل ہے۔ تو کس سکول میں پڑھتا رہا ہے، کس کالج میں پڑھتا رہا ہے، کس یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہے، کیونکہ بہت بڑا فاضل ہے۔ تو جو بہت بڑے عارف ہیں ان سے پوچھو کہاں پڑھتے رہے ہو۔ حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ عرفان کے جو بادشاہ ہیں نا، یہ فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ یہ سارے کے سارے میرے آقا علیہ السلام کے در دولت کے منگتے ہیں، سرکار نے ان کو عرفان الہیہ کا درس ہنسی دیا ہے۔ یہ تو وہ خوش نصیب ہیں جنہیں سرکار نظر بھی آ گئے، نبی رحمت علیہ السلام پہ درود و سلام بھی پڑھتے رہے، اور سید عالم نبی مکرم علیہ السلام جو فرماتے، دل کے کانوں سے سنتے، سر کے کانوں سے سنتے اور سر جھکا دیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور سن لیں، جو کافر چلتے پھرتے ہیں لیکن آپ کی مانتے نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ تو مردار ہیں، انک لا تسمع الموتیٰ، اور جو ماننے والے ہیں سر ادھر ہے، پاؤں ادھر ہے، گھٹنا ادھر ہے، جسم کے پرخچے اڑے ہوئے ہیں، میدان احد ہے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خبردار ہے مردہ نہ کہنا، مردہ نہیں کہنا۔ تو مولا کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، یہ تو زندہ ہیں۔ تو کیسے زندہ ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ زندگی بخشنے والے کو پوچھو، وہ فرماتا ہے ولی کا جسم جب وہ شہید ہوتا ہے، شہید کا جسم ایسا بے مثل بے مثال ہوتا ہے
باقی دنیا کے جسموں کی حیات زبان بولے تو ہے، سانس چلے تو ہے، حرکت ہو تو ہے، ان میں سب کچھ ہے، اگرچہ زبان نہیں ہلتی، اگرچہ ان کے ہاتھ نہیں ہلتے، اگرچہ یہ آنکھ نہیں جھپکتے، بلکہ ساتھ بھی ساتھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا زندہ ہے، اس لیے کہ معرفت الہیہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ اصل جو ہے حیات وہ خدا کا عرفان ہے، اور وہ حضور کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی خیر خیرات الحمدللہ اپنی وحدانیت کا بھی سبق دے دیا، اپنی شان الوہیت کا بھی تعارف کرا دیا، اپنی شان معبودیت کا بھی تعارف کرا دیا۔ مولا تیرا لاکھ شکر ہے، ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام تیری محبوب علیہ السلام پر، جن کے صدقے ہم فقیروں کو یہ بڑی نعمت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔